اقلیتوں کے حقوق کے لیے آپ کے دور میں کیا ہوا؟ ہم نے اقلیتوں کے دور کے لیے تو ہم نے تو بہت کچھ کیا، اور آئی تھنک کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کی آواز جو ہے وہ ہمارے دور میں کافی حد تک جو ہے مناسب رہی ہے۔ اب اس کے بعد جس طریقے سے ٹی ایل پی، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے جنرل عاصم منیر کو، جس طرح سے انہوں نے یہ ٹی ایل پی اور یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے یہ اقدامات کیے ہیں جتھوں کے خلاف، ان کے یہ خلاف ساری انتہا جو پسند جماعتیں اقدامات ہیں، آپ کے دور میں زیادہ ابھر کے کیوں آئیں؟ نہیں پہلے ہی ابھری ہوئی تھی، مطلب 80s میں تو بہت زیادہ تھی، ان کو 90s تو میں کھلے بڑی عام زیادہ سپورٹ تھی، کی گئی۔ ان کو سپورٹ تھی، لیکن بہرحال ہمارے دور میں بھی ان کو چیلنج دیا تھا، لیکن جتنا افیکٹو چیلنج اب اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ نہیں تیار تھی۔ آپ کا حلقہ جہلم NA 67 ابھی تک اس کی تبدیل نہیں ہو سکی، نہیں، کیا اس کو وجہ تو ہے؟ بدل کے رکھ دیا ہم نے، آج کہاں ویس کے آپ تبدیل ہے؟ جانتے ابھی بھی ہیں لوگوں کی اس آوازیں میں ہم نے چل رہی ہیں، اس میں ہم نے جو پروجیکٹس کیے، بنیادی سہولیات ابھی بھی نہیں۔ نہیں اس میں بنیادی سہولیات نہیں، وہ تو اسلام آباد کے برابر آ گیا۔ ہم نے 2 پروجیکٹس جو دیے، یعنی جو وہاں پہ نہر کا پروجیکٹ تھا جو 1898 سے پینڈنگ تھا، وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ وہاں پہ ڈوئل کیریج وے، انفارچونیٹلی نون لیگ نے آ کے اس کے ہمارے فنڈز جو ہیں وہ روکے، لیکن پھر بھی اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور وہ مکمل ہو جائے گا تو یہ حلقہ ہمارا، پھر پانی کا مسئلہ ہمارے بہت حد تک ختم ہو گئے۔ وہاں پہ ہماری جو ہیلتھ کی صحت ہے، مطلب وہ 767 لوگ جو ہیں وہ ہم نے آگے پورے کیے۔ آپ کو دوبارہ وقت ملے، دوبارہ وزیر بنے تو کون سا فیصلہ اپنا تبدیل کر کے نیا کریں گے؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہوتا، ہر وقت سیاست اور وقت جو ہے وہ دریا کی طرح نیا پانی آتا ہے، نئی چیزیں ہوتی ہیں، نئے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق چلتا ہے۔ آج کل سیاست کو ہوا کیا ہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ کے اپنے عہدے لینے کے چکر میں، وہ اس لیے کہ سیاست تو ختم ہے نا، فی الحال تو ایک اتھارٹی، باقی سیاسی کارکن جو لگے ہوئے کوششیں کر رہے ہیں ان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہے؟ فی الحال تو کوئی نہیں کر رہا، فی الحال تو ظاہر میڈیا کا بھی حال آپ کے سامنے ہے، باقیوں کا حال بھی آپ کے سامنے۔ اس وقت جو میڈیا کے بہت سارے ادارے کمزور ہوئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار جو ہے وہ بیسکلی جو موجودہ حکومت میں اور جو عمران خان کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی چپکلش چل رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں اداروں کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اکثر آپ کا رویہ دیکھا گیا ہے کہ سیاسی جو مخالفین ہیں ان پہ سخت تنقید ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پوزیشن پہ ہیں، کس ماحول میں کر رہے ہیں۔ عام طور پہ میرے ذاتی تعلقات تو سب سے بہت اچھے ہیں اور عام طور کے اوپر تنقید نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی ماضی کی کنٹینر کی جو سیاست ہے وہ اب کی سیاست تبدیل کیوں؟ یہ اب بھی چل رہی ہے، اب بھی احتجاج ہی کی سیاست چل رہی ہے۔ عمران خان کی سیاست تو احتجاج کے اوپر ہے۔ میں البتہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ٹمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے، اسی لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، کہ ایک کوئی گیم، رول آف دا گیم طے ہو، اس میں جو پریزنرز ہیں، پولیٹیکل پریزنرز ہیں، ان کو رہائی ملے، کچھ بات چیت کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جا سکے۔ ہماری کوشش